الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے۔ امام المسلمین اور پیشوائے مرد و زن صدیق، امامت اور کی باطل جہاں صدیق اکبر ہے۔ پس مردن ملی ہے جائے آغوش محمد میں، بنا اس خاک سے جس خاک سے جس میں پیغمبر ہے۔ اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے، میں حد مفتری ماروں گا یہ فرمان حیدر ہے۔ علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے 8 روزہ جلسے ہائے افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تیسرا جلسہ مسجد چھتہ کمان چھتہ بازار حیدرآباد میں منعقد ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہمیں موقع دیا کہ ایسی مسجد میں ہم جلسہ خلیفہ اول بلا فصل کا کر رہے ہیں جہاں کبھی جلسہ ہی نہیں ہوا۔ یہ بھی سرکار کا کرم ہے۔ حالانکہ یہ مسجد درگاہ کی محسوس ہوتی ہے، اہل سنت الجماعت کی مسجد ہے، مگر یہاں ڈھیلے ڈھالے لوگ اور سنیت معلوم نہیں، اپنے کاروبار میں منہمک۔ بھائی کاروبار کرو، کون بولا کاروبار نہ کرو، لیکن پہلے دین بھی سمجھو، ایمان کیا ہے پہچانو۔ ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی سوچو کہ یہ نماز ہماری قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ بڑی اٹھ کے فجر کو اتنی سردی میں نماز پڑھ لیں، پھر یہاں آ کے حوض کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ لیں، تو اتنی جب وہ محنت کر رہے ہیں تو کیا یہ محنت کا کچھ ثمر ملے گا؟ اور ہم آ رہے ہیں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، قرآن پڑھنے، اور یہ سمجھ رہے ہیں خالی نماز پڑھ لیے قرآن پڑھ لیے۔ تو یہ نماز اور قرآن پڑھنے سے جب ہی ثواب ملتا ہے جب ہمارا عقیدہ اور ایمان صحیح ہو۔ اور یہ بات میں آج سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ سمجھانے کے لیے کل ہند مرکزی مجلس اہل جماعت
नगर नगर डगर डगर मस्जिद मस्जिद मोहल्ला मोहल्ला फिरती है। 2 पैसे का हम किसी से चंदा नहीं लेते, न 2 पैसे के किसी से मुतालबा है। हमारा एक ही मुतालबा है कि भाई सरकार दो आलम शासन के हुक्म पर आप अहले सुन्नतुल जमात बनिए और हम ढीला ढालापना करें। हैदराबाद डोगलों का आमजगा बन गई, इधर भी उधर भी इधर भी उधर भी। अब आप हमारी बात सुन के करना, अगर इल्म है तो ऐसा इल्म रखो जैसा हजरत बानी जामी जानो ने रखा, जैसा हजरत आला हजरत अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने रखा, जैसा बहरून अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह ने रखा, जैसा मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह ने रखा, जैसा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहली रहमतुल्लाह अलैह ने रखा, जैसा इमाम रब्बानी मुजद्दिद फिसानी शेख अहमद सरंदी रज़ियल्लाहु ताला ने रखा, जैसा हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला ने रखा, जैसा हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने रखा। ये इल्म अगर हमारे पास आया है तो इन्हीं बुजुर्गों की तरफ से आया है, वही बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसमें कोई शक्ति नहीं है। हम तो क्या जरूरत है कि हम अहले सुन्नतुल जमात है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं सिर्फ आपको याद करूंगा, पूरी हदीस नहीं सुनाऊंगा, इशारे करते जाऊंगा, बात बड़ी मुकम्मल करनी है तो आप समझते जाइए कि सरकार दो आलम शासन ने जब ये हुक्म सादर फरमाया कि तुम मेरी सुन्नत पर और मेरे सहाबा के तरीके पर चलो, 73 वाली फिरके की जो हदीस है, सरकार ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। तो सहाबा ने पूछा क्या है? बोले 72 फिरके तो दोज़ख में जाएंगे, एक जो जमात होगी वो जन्नती है। सहाबा 72 की फिक्र नहीं करे, जैसे हम लोग आए इनकी भी सुन रहे उनकी भी सुन रहे, उनके वीडियो देख रहा हूं क्या कर रहे। सहाबा का तरीका देखो, सहाबा बोले या रसूलल्लाह वो नजात वाली जमात कौन सी है? तो सरकार ने कहा मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूं मेरे सहाबा है। अब सहाबा की अहमियत मालूम हो गई। सरकार ने क्या फरमाया? कुरान ने फरमाया, सरकार ने यह नहीं फरमाया। सरकार बोले मैं जिस पर हूं मेरे सहाबा। अब अकीदे पे रहना है, सुन्नियत पे रहना है, स्वाद आदम पर रहना है, सिरात मुस्तकीम पर रहना है, अल्लाह के दीन पर रहना है, रसूलुल्लाह की शरीयत पर रहना है, तो सहाबा का तरीका पकड़ना पड़ेगा। सहाबा का मुकाम है। इस हदीस में सहाबा आया। अब जो लोग सहाबा पे तनकीद करते हैं, हमारा उनसे क्या वास्ता? जो सहाबा को नहीं मानते हैं, हमारा उनसे क्या ताल्लुक है? उनसे मिलने की क्या जरूरत है हमारे को? हमारी उनसे क्या रिश्तेदारी है? और आप ये बात बताए तो सख्ती है। हम आपको सही डंके की चोट पे कोई मुफ्ती कोई आलिम को बड़ा अईजों का ताकि मेरे से बात करे, कौन है ऐसा? और आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब आप लोग अपने कारोबार में मुनव्विक, आपको क्या ये तहकीक है? आप तो बोले चलो नमाज पढ़ लो चले जाओ। नमाज पढ़ के चले जाने से नमाज नहीं होती। नमाज पढ़े तो इस अकीदे में पढ़े कि सरकार बोले मेरा तरीका मेरे सहाबा का तरीका होगा। सिर्फ सरकार का तरीका नहीं, सरकार ये भी बोल सकते मेरे तरीके पे चलो। तो सरकार ने पाबंदी लगाई मेरे सहाबा के तरीके पे चलो, कुरान पे चलो नहीं है। इन्होंने बोला कुरान है, कुरान काफी है। बोला कुरान काफी चाहे नहीं है, कुरान वो है जो मैं हिदायत देता है तो रसूल के जरिए देता है, सहाबा के जरिए देता है। ये पहले बात आप लोग समझ लीजिए। ये लोगों के चक्कर में मत आइए। ये वहाबियत, ये जो है देवबंदियत, ये रामजियत, ये तंजीलियत, ये खारिजियत, ये मुतज़िलियत हमारे अंदर सयाद कर गई है। हम इसको छाट के आपको सच्चा सुन्नी बनाने के लिए तकरीर कर रहे हैं। आपको पसंद है क्या? नहीं है। मैं कुरान हदीस से हवाले देता हूं, ऐसा नहीं है पीपी का टिंटी कहते तकरीर करके नहीं चाहता। इसलिए जब जनाब मिर्जा शाहनवाज बेग काजी हमारे सदर हाई कोर्ट के एडवोकेट साहब ने कहा कि हमारी मस्जिद में भी रखिए, तो मैं बोला मैं जरूर रखूंगा। आप ये भी फरमाए उसके बाद हमारे कहने कौन जमा होंगे? बोला जिसके दिल में मोहब्बत होंगी उन्हीं जमा होंगे। हमारे को हर एक से काम नहीं है,
ہم مجموعے کے لیے تقی نہیں کرتے، ہم سرکار کی محبت کے لیے کرتے ہیں. ہمارا نعرہ وہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے کہ کلمے کی بنیاد پر. ہم کلمے کی سن لیجیے آپ، ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے، ہم محبت رسول وفاداری رسول کی بنیاد پر ایک ہوتے ہیں. یہ ہمارا نعرہ ہے. سن لیجیے، میں صاف صاف بات کرنے کا عادی ہوں. چھپا کے لپٹ کے ڈولا بنا کرنا اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو بھٹکانا. لوگ تبدیلی ہوتے جا رہے ہیں، لوگ دیوبندی ہوتے جا رہے ہیں، دیوبندیوں کو لے کے پھر رہے ہیں اور ہمارے عقیدے خراب کر رہے ہیں. ہمارے کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھوکے رہ جائیں گے، مر جائیں گے، ہمیں چیل کوے کھا جائے ہمارے کو، لیکن ہم سرکار کی محبت میں مریں گے. یہ جذبہ دینے کے لیے ہے. یہ آج یہ ہم ذکر کس کا، یہ آج اہل سنت جماعت کے بہت کٹھن حالات چل رہے ہیں. آپ کو نہیں معلوم، آپ کے پڑوسی ملک میں دیکھیے، یا رسول اللہ کہنے پر بندوقیں چلا دی گئی، مار دیا گیا، شہید کیا گیا، ٹرک میں بھر کے ان شہداء کو جلا دیا گیا، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا، ان کی سواریوں کو چھین لیا گیا، ان پر مقدمے چلا جا رہے ہیں ان کے رشتہ داروں پر، صرف لبیک یا رسول اللہ کہنے پر، یا رسول اللہ کہنے پر، یا ابوبکر صدیق کہنے پر، یا علی کہنے پر، یا حسین کہنے پر، یا غوث کہنے پر، یا خواجہ کہنے پر. تو جرم ہے کیا ہے؟ ہم تو ہر بار جرم کریں گے، مر جائیں گے، مگر یا رسول اللہ کہتے کہتے مریں گے. اب آپ کو منظور ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر سنیے تقریر. یہ کیا ہے؟ عقیدہ پی کے رکھ لے گئے، ہم ان سے بھی ملیں گے، ان سے بھی ملیں گے. یہ سیاسی لیڈر آپ کو برباد کر رہے ہیں، دوزخ کے حوالے کر رہے ہیں. اور یہ سیاسی لیڈروں کے علماء چمچے بنے ہوئے ہیں، مشائخین چمچے بنے ہوئے ہیں، آپ کے عقیدے کو برباد کر رہے ہیں. میں کھڑے رہ کے بول رہا ہوں، آؤ میرے سے بات کرو. ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے، ہم رسول اللہ کی محبت کی بنیاد پر ایک ہوتے ہیں، ہم صحابہ کی محبت کی بنیاد پر ایک ہوتے ہیں، اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر ایک ہوتے ہیں، غوث و خواجہ کی محبت کی بنیاد پر ایک ہوتے ہیں. اور ہمارے پاس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کے بحرون علامہ عبد القادر صدیق تک یہی عقیدہ ہے اہل سنت جماعت کا. ہم کیا یتیم تھوڑی ہے؟ ہمارے علماء کو ہم دیکھیں. حضرت ابوبکر صدیق کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل. یہ بات بھی سمجھنا ہے بلا فصل کیوں بولا گیا. پوسٹر میں لکھا ہوا ہے اور لوگوں پوسٹر نکال رہے ہیں. بولا تمہارے کو صدیق اکبر سے کیا پریشانی ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ اور بہت ساری مسجدوں میں لکھا ہوا ہے یا پوسٹر نہیں لگانا. میں کہیں کو نہیں لگانا، دیوار خراب ہوتی کہتے ہیں. میں بولا آپ بہت دیوانے ہیں، آپ کو نہیں سکھا ہے. حضرت صدیق اکبر کا، امام حسین کا، غوث اعظم کا پوسٹر لگانا مسجد کی زینت ہے. مسجد میں لگنا یعنی یا رسول اللہ، یا محمد، یا ابوبکر صدیق، یا نہیں ہے. یہ زینت ہماری پہچان ہے. انہیں لکھ کے لگانا کوئی بولنے والا نہیں ہے. میں بولا وہاں لگاؤ، کیا قانونی کاروائی کرتا دیکھیں گے. اتنی حالت گر گئی کہ ہم اپنے بزرگوں کو پوسٹر مسجد میں لگا جا رہے. ارے مسجد کس کی؟ مسجد تو انہی لوگوں سے آباد ہے. ابھی آپ نے شعر سن لیا نا، پڑی بنیاد مسجد کی، رکھا باجے نبی پتھر. جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھی، سرکار نے پہلی اینٹ رکھی، اس کے بعد کہا ابوبکر تم رکھو، اس کے بعد کہا حضرت عمر تم رکھو، اس کے بعد کہا عثمان رکھو، اس کے بعد علی رکھو. اس طرح خلافت ہوگی. یہ بنیاد ہے. آپ ہمارے دیوار پر نہیں لگا رہے مسجد نام حضرت صدیق اکبر کا نام لگائے تو ان کو بڑی جلن ہو رہی ہے. پوچھنا پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، تم پھٹ جائیں گے، تم چلے جائیں گے. صدیق اکبر کا نام لیں گے تو جناب نجات ہوگی. نہ تمہاری نماز کام آئے گی، نہ روزہ، نہ تمہارا وضو کرنا، نہ عمرہ، نہ حج، نہ زکات، نہ خیر، نہ خیرات، نہ یہ مدرسے، نہ یہ داخلہ کے کام آئیں گے. کام آئے گی تو محبت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کام آئے گی. اسی سے آپ کو کامیابی ملے گی. یہ ہے. اور میں کہہ رہا اب آپ سنیے، میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں. اہل انسان حضرت جواب دے میرے کو. سرکار دو عالم حسن، یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں میں. حدیث سرکار کی بات کو حدیث کہتے ہیں.
سرکار نے فرمایا ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، انوار احمدی میں بانی جامعہ امام اہل سنت عارف باللہ فضیل جن محسن دکن استاد علماء مشاہیر سلاطین حضرت شیخ الاسلام انوار اللہ فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے بڑے عالم ہیں، ان کو چھپا کے رکھ دیے. کیسا نظامیہ میں پڑھا تم؟ نظامیہ میں ڈگری کوئی بھی لے سکتا. ہم تو یہ بتاؤ بانی جامعہ کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے تمہارے پاس؟ ان کی کتابیں شاہد ہیں. حضرت انوار احمدی میں پہلی حدیث ہے جو یہ لائے ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ اور ذکر الانبیاء عبادہ. کدھر جا رہے ہیں بھائی آپ لوگ؟ اس لیے ہمیں کھل کھل کے آنا سمجھتے نہیں. اب ہم نے کاروبار میں کہ پیسے سب کچھ پیسہ کم، کیا پیسہ خبر میں لے جاتے ہیں؟ کیا بلڈنگاں خبر میں لے جاتے ہیں؟ کیا دکانیں خبر میں لے جاتے ہیں؟ خبر میں لے جانا ہے تو محبت رسول لے جانا ہے، محبت ابو بکر عمر لے جانا ہے. سمجھے؟ اس لیے اب سنیے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، سرکار دو عالم سے عرض کرنے لگے، سنیے آپ غور سے، یا رسول اللہ قیامت کب آئیں گی؟ تو انہوں جانتے تھے، سرکار جانتے ہیں قیامت کب آئیں گی. صحابی کا عقیدہ دیکھو. آج بول رہا سرکار کو بھی نہیں معلوم کرتے. یہ دیوبندی اٹھ کے بول رہا، یہ وہاں بھی اٹھ کے بول رہا. ابھی اس کی مخالفت کرنا نہیں کرنا. صحابی جانتے ہیں کہ رسول کو معلوم ہے قیامت کب آئے گی. اب صحابہ کے طریقے پہ چلنا ہے ہمارے کو. اور ان دیوبندی بول دیا، انہیں بول دیا تو سن لے رہا. اس کو بہت بڑا عالم سمجھ رہے ہیں. لمبی داڑھی ہونے سے مسلمان نہیں ہوتا، نمازیں پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا، رسول کفاف کی محبت سے مسلمان ہوتا ہے. اور سرکار کو جیسا چاہنا ویسا چاہنا. تو سر آگے صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار نے فرمایا تم قیامت کے لیے کیا تیاری کریں. دیکھیں سرکار پوچھ رہے ہیں، آج کے ہی سوال کرے سرکار، مگر جواب کیسا ملتا نہیں معلوم ہے ان کو. نہیں آ کے رک گیا خالی. یہ چیز ہے دیوبندیت، کرتے کراتے کچھ بھی نہیں. حکومتوں کے چمچے ہیں یہ. ہاں یہ آپ کو بھٹکا رہے ہیں. معلوم کماتے، اسلام معاشرے کے جلسے رکھتے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرتے. انہیں اتنا خرچہ کر رہے ہیں، تیرے کو اسلام معاشرے کا جلسہ رکھنا، مسجد میں سو کے جلسہ کرنا. انہیں بہت بڑا عالم کہتے ہیں. اور ہم لوگ چکر میں آ گئے. اسلام معاشرے میں کیا بولے خالی جہیز نہ کو دو، جبکہ رسول پاک نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا. باقی تو چکن فشٹی فرائی کھا لے رہے، سب کھا لے رہے، ٹیبل پہ بیٹھ کے ہر قسم کا مٹھا ہے، مانے بول رہے اتنا خرچہ کیوں کر رہے بول کے. سمجھے؟ آئیے بات کرو. اگر کسی میں دم ہے تو میرے سے کہتا اسلام معاشرہ کرتے رہے، غلط سلط باتیں بتا رہے لوگوں کو. تم اسلام معاشرہ کرے، اپنی اصلاح کر لے رہے، اپنا جے کر رہے. دیکھ لو آپ لوگوں کو اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آپ لوگ بھی سمجھ جائیے. تو صحابہ رسول نے کہا یا رسول اللہ، سرکار نے جب پوچھا ان سے کہ قیامت کب آئیں گے، پوچھ رہے ہیں مگر قیامت کے لیے کیا تیاری کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، نہ میرے پاس وہ نمازیں ہیں، نہ وہ روزہ ہے، نہ صدقہ ہے، زکات ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو بول رہے نا نماز پڑھو قیامت میں کام آئیں گی، وہ کرو یہ کرو. تو انہیں سے وہ سرکار کے کام میں بول رہے. تو سرکار یہ نہیں بول رہے میں آیا نماز پڑھانے کے لیے، میں آیا تمہارے کو زکات ادا کرانے کا حکم دینے کے لیے، میں آیا سب کو ساتھ کرنے. تو میرے سامنے آ کے بول رہے نمازیں نہیں ہے، وہ نہیں ہے. سرکار یہ نہیں بولے. سرکار جلال میں نہیں ہے. سرکار نے کہا پھر کیا ہے؟ تو کہا میں اللہ رسول سے محبت رکھتا ہوں، میں محبت رکھتا ہوں اللہ رسول سے، محبت رسول رکھتا ہوں. سوائے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ نمازیں ہے، نہ وہ ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. میرے اعمال تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صفر ہے، مگر محبت رسول ہے. تو سرکار غصے میں نہیں ہے. ہاں جاؤ نماز پڑھو بول کے نہیں بولے، جاؤ روزے رہو بول کے نہیں بولے، اضافہ کرو عبادت نہیں بولے. سرکار نے ان کو فرمایا محبت رسول کہہ رہے ہیں، میرے پاس محبت رسول ہے، اس کے بعد سوا کچھ نہیں ہے. تو سرکار نے فرمایا جس سے محبت کریں گے کل قیامت میں اسی کے ساتھ رہیں گے.
اب ہے نا محبت رسول کام آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ انہوں بول رہے ہیں اطاعت کام آتی کہتے ہیں، ارے اطاعت محبت رسول سے کام آتی. تو یہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، یہ سننے کی بات ہے، یہ سنانا چاہ رہا تھا میں آپ کو. جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو حضرت انس نے فرمایا وہ دن ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہوا جب سرکار نے یہ فرما دیا کہ جس کے ساتھ تم رہے گے انہی کے ساتھ اٹھر ہوگا. تو یہ دن خوشی کا دن ہو گیا ہمارے لیے. تو حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، حضرت عمر سے بھی محبت کرتا ہوں. تو پتا چلا سرکار کی ہی محبت نہیں، ابو بکر کی محبت کو بھی ناز کرنا ہے، حضرت عمر کی محبت کو بھی ناز کرنا ہے، ان صحابہ اکرام کو بھی چاہنا ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کی پیروی کرو، میرے صحابہ کے طریقے پہ چلو، میرے صحابہ کے ساتھ رہو، میرے صحابہ کی محبت کرو. یہ سرکار نے خود فرما کے بتا دیا. اہل سنت و جماعت وہ ہے جو صحابہ اکرام کو بھی چاہتے ہیں، اہل بیت کو بھی چاہتے ہیں، اور اللہ کے محبوبوں کی سے بھی عقیدت رکھتے ہیں. یہ ہے اصل. اس لیے ہم یا غوث بھی بولتے، ہم یا خواجہ بھی کہتے. یہ بات کی حفاظت کرو، یہ دوغلے پنے سے نکل جاؤ آپ، ورنہ خبر خراب ہو جائیں گی آپ کی. سن لو ہماری بات، ہمارا کچھ بھی نہیں جائے گا، پوری خبر خراب ہو جائیں گی. نہ نمازیں کام آئیں گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، نہ زکوٰۃ کام آئے گی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان خود بیان کی. ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ واقف ہیں نا؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شاعر ہیں، اور سرکار کی شان بیان کر کے کافروں کی حدو کرتے تھے. شعر کے ذریعے سے کافروں کو، مشرکوں کو جواب دیتے تھے. تو سرکار دو عالم کہتے تھے کہ حسان جب تک کہ ان کافروں کی حجو کرتے ہیں اور میری نعت بیان کرتے ہیں تو ان کی تعریف جبریل امی کرتے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پہ بٹھاتے تھے، خود نیچے تشریف فرما ہوتے تھے اور نعت سنتے تھے سرکار اپنی. تو نعت شریف سننا رسول کی سنت ہے، اور نعت شریف پڑھنا صحابہ کی سنت ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. مگر آج اس کو بھی پیشہ بنا لیے، جہاں پیسے میرے وہاں جا رہے ہیں، ایسے نعت خواہ نہیں ہونا. ایسا آپ زبردست پڑھے نا، کیسی ممتاز بھائی نعت پڑھے. بتا ایک ہی مسلم میں بتا دیا نے سرکار کے عشق کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے. یہ بات تو ہم بولا نہیں. تو سرکار ان سے نعت شریف سنتے تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے. اور حضرت بانی جان نظامیہ رحمت اللہ علیہ، میں بار بار حضرت کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، ان کے عقیدوں کو نہیں پھیلا رہے ہیں لوگ. جتنے نظامیہ کے آؤ گے میرے سامنے بات کرو، کرے تم، میں جیسی بات کرو، بانی احمد کا حوالہ دے رہا ہوں نا، پڑھ لو. ہمارے احمد جی میں شروع میں حضرت نے لکھا ہے یہ شعر پڑھنا اور یہ کافروں کو اور سرکار کے مخالفین کو ہجو کرنا یہ لسانی جہاد ہے، زبانی جہاد ہے. سرکار کے مخالفین کو جواب دینا نعت پڑھ کے یہ آپ کا زبانی جہاد ہے، یہ کرہید ہے. اس کو شرک نہ بولنا، جو شرک بول رہا ہے وہ خود مشرک ہے. بول رہے کوئی یہ کیا ہے یہاں، یہ کہیں کو پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے اس لیے پڑھ رہے سرکار کی شان بیان کر رہے ہیں. یہ لسانی جہاد ہے. تو اتنے بڑے شاعر ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کے دربار کے شاعر ہیں، مشرکوں کی حجو کرتے تھے، سرکار کی تعریف کرتے تھے، سرکار کے معجزات بیان کرتے تھے، سرکار کے کمالات بیان کرتے تھے، اور شاعری کے ذریعے بہت بڑی شاعر ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ سرکار نے ان سے پوچھا، اب ہم یہ جلسہ کیوں کرنا سن لیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا. کیا پوچھا ہے؟ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو میری نعت بہت بیان کرے،
کیا میرے ابو بکر کی بھی تعریف کی ہے؟ سنیے میں آپ کو ایسے باتیں سناؤں گا آپ کو سننے میں نہیں ملنا، یہ سب چھپا کے رکھ رہے ہیں اور آپ کو بدعقیدہ بنا کے دیوبندی بناتے رہے، وہابی بناتے رہے، خارجی بناتے رہے، تفضیلی بناتے رہے، رافضیوں کرے چلے آ رہے۔ ہاں یہ سب جگہ یہ مشائخین جا کے رافضی بن جا رہے اور علماء جا کے خارجی بن جا رہے، دیوبندیاں بن جا رہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ خالی داڑیاں پال لینے سے نہیں ہوتا کچھ بھی، سیدھی سیدھی بات کرنے والا ہوں میں۔ داڑھی رکھو تو رسول کی محبت بھی رکھو، اور ایسی محبت رکھو جیسے صحابہ رکھے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے سرکار نے پوچھا ہے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ نے میرے ابو بکر کی بھی منقبت کہی ہے، شان میں بیان کیا ہے؟ تو بولی یا رسول اللہ کہا ہوں، سناؤ۔ بولے سرکار خود حضرت حسان سے منقبت صدیق اکبر سن رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے اگر ہم یہ جلسہ کریں تو یہ بھی منقبت سیدنا صدیق اکبر ہے، اب سرکار خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آپ کا ایمان کیا بول رہا؟ اب ہمارے سے بولے صدیق اکبر کا جلسہ کہیں تو رکھے، ارے اس لیے رکھے کہ سرکار خوش ہو جائے۔ یہاں جو بیٹھے ہیں سرکار کی خوشنودی کے لیے بیٹھے ہیں، یہاں ان کے یارے غار یارے مزار کا ذکر ہو رہا ہے، سرکار خوش ہوتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منقبت سنائی، سرکار خوش ہوئے، مسکراتے ہوئے جب منقبت ختم ہوئی تھی بولے اے حسان جو جیسا بولے نا میرے ابو بکر ویسی تھے۔ یہ ہے شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں اپنی امت سے امید رکھتا ہوں، اب امتی ہے، سرکار فرما رہے ہیں میں اپنی امت سے یہ امید رکھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کو سے محبت کرے گی، ایسی محبت کرے گی جیسا کلمہ سے محبت کرتی ہے، اسی طرح میرے ابوبکر عمر سے محبت کرے گی، اس لیے جلسہ رکھے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں تو سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر کی محبت اور ان کا احسان ماننا، ان کا شکر ادا کرنا میری امت پہ واجب ہے۔ سرکار کے کہنے کے مطابق ہم واجب ادا کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک کر رہے ہیں، سرکار نے تو اس لیے تو فرمایا۔ اور کمال کی حدیث پاک سنیے آپ، ان کے لبوں پہ نہیں آتی، سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان سرکار بیان کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ سرکار نے کہا کہ ابو بکر عمر اولین و آخرین میں بہترین ہے، سب سے بہتر رہے گا۔ تو ابو بکر عمر انبیاء کے بعد ابو بکر عمر بہترین شخص ہیں امت میں، اور زمینی مخلوق آسمانی مخلوق میں بہتر ہے انبیاء و مرسلین کے بعد۔ کیسی تعریف کی سرکار نے، اور ان کو اوپر ان کا ایمان برابر نہیں کہتے۔ تو ایسے کالوں سے ملنا ہم جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ابو بکر کا ایمان برابر نہیں ہے، حضرت عمر کا ایمان برابر نہیں ہے، تو بولے وہ دو وقتی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کالے کپڑے ابھی پہن لے رہے لوگ۔ ہاں ایک کالے کپڑے ہیں، دو وقت کی نشانی ہے ان کی، یہ پیٹے ہوئے نا دو وقت کی نشانی ہے ان اوپر نہیں۔ اور ہم لوگ چلے جا رہے ہیں، کیا محبت ہے؟ محبت نہیں ہے، یہ علی مرتضیٰ کے دشمن ہے، یہ حضرت سیدہ فاطمہ کے دشمن ہے، یہ امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے دشمن ہے۔ حقیقت میں علی علیہ ہم ہے، خالی یہ علی کی ٹوپی لگا لے کے ہاں یہ بولنا ہم مولا ہی ہے، تم مولا ہی نہیں ہے، ملے بھی نہیں ہے تم۔ ہاں یہ سب دھوکہ دینا ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں سرکار نے تعریف کی، حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ میری امت سے میں امید رکھتا ہوں ابو بکر سے محبت ہے۔ یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا، میں نے سنیے آپ اگر توجہ ہے آپ کی، تو جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں نے ابو بکر کو مقدم نہیں کیا، میں نے ابو بکر کو اول نہیں کیا،
کیونکہ یہ لوگ بولے علی کا پہلا نمبر، ہم بولے ابو بکر کا پہلا نمبر. یہ خوال بول دیا انہیں شروع ہو گئے، کہہ کے مچا کے نہیں رہی ہے، نہ علم معلوم، نہ قرآن معلوم، نہ حدیث معلوم. حدیث و قرآن میں تو آ رہا اول ابو بکر ہے، انہیں خوال پڑ دیا، انہیں اول نمبر پر ہے. اس لیے میں خلیفہ اول بلا فضل ہے ہماری پوسٹر پہ، پہلا نمبر ابو بکر کا ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ابو بکر کو مقدم نہیں کیا، اللہ نے مقدم کیا. سرکار اللہ کی بات مان رہے ہیں، انہوں نے مان رہے ہیں، انہوں سرکار سے بڑھ گئے. علی اول ہے کہتے ہیں، علی اعلیٰ ہے کہتے ہیں. اعلیٰ تو ضرور ہے علی، لیکن پہلا نمبر ابو بکر کا ہے. تم کون بول رہے آگے؟ میں نے مقدم نہیں کیا، اللہ نے مقدم کیا. اور اللہ نے حضرت عمر حضرت ابو بکر کو پیدا کر کے میرے پہ احسان کیا ہے. بولے سرکار سنو دوسرے بات کے الفاظ. اس لیے تم ابو بکر عمر کی پیروی کرو اور ان کے ذکر کو مقدم رکھو، پہلے ان کا ذکر کرو. تو اس مسجد میں پہلے ان کا ذکر ہوگا، پہلے ان کے ذکر کو مقدم کرو اور ابو بکر عمر سے محبت رکھو. اور آگے اس حدیث میں ہے اگر کوئی ابو بکر عمر کی برائی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی برائی کرتا ہے ان کی، اگر کوئی ابو بکر عمر کی برائی کا ارادہ رکھتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو وہ میری برائی اور اسلام کی برائی کا ارادہ رکھتا ہے. یہ شان ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی، یہ شان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کون ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ صحابی رسول ہے. صحابی کی شان بھی سن لیجیے آپ. صحابی کی شان سرکار نے خود بیان کی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا مت بولو، میرے صحابہ کو گالی مت دو. اللہ نے اور اس حدیث کو بھی انوار احمدی میں حضرت بانی جامع جامعہ شیخ الاسلام امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو بھی لایا ہے. سرکار نے فرمایا اللہ نے پوری مخلوق پہ نظر ڈالا، دلوں پہ جن کے دل پاک تھے ان کو میرے صحابہ بنایا. اور ایک حدیث میں ہے اللہ نے اپنے لیے مجھے چن لیا، میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا. صحابہ کی وہ شان ہے. اب یہ صحابہ کے دشمن کالے کالے، ان کے پیچھے جالے جالے، کہاں جائیں گے انہوں؟ سرکار بولے ان کے دلوں پاک ہے اور یہ بولے ایمان برابر نہیں ہے. بولے ہاں ایمان ہی نہیں ہے بول رہے ہیں، تو انہیں کتنے ناپاک ہے؟ اب ان سے ہم تعلق رکھنا. اس لیے سرکار دو عالم صلی نے فرمایا جو مجھے دیکھا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے. صحابی وہ ہے جو مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والوں کو دیکھا. تابعی کا بھی ذکر کر دیا سرکار نے. ان کو دوزخ کی آگ چھو نہیں سکتی، تو کوئی صحابی دوزخی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمارا نعرہ ہم لگاتے ہیں محفلوں میں کہ ہر صحابی رسول جنتی، ہر صحابی رسول جنتی، ہر صحابی رسول جنتی جنتی. اب انہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کے حضرت ابو بکر صدیق تک چلے. ہم تو حضرت امیر معاویہ کو بھی کچھ نہیں بولتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہے. سرکار نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحابی بنایا تو تو کون ہے ان کو برا بولنے والا؟ تو دوزخی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بولنے والا. اس لیے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی تعریف کرتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق سے بھی محبت کرتے ہیں. یہ سرکار نے صاف فرما دیا. اس لیے سرکار فرماتے ہیں ایک دور آئے گا میرے صحابہ کو برا کہا جائے گا. سرکار پہلے بتا دیے، بلکہ بعض حدیثوں میں تو آیا ان کا نام رافضی رہے گا. وہ ہاں حوالہ دے دے رہا ہوں، سوایہ کا محرقہ پڑھ لیجیے، الاستیاب پڑھ لیجیے، پڑھیے کتابیں. پڑھتے نہیں آپ لوگ، آپ کو نہیں معلوم ہے، ہم کو معلوم ہے، اس لیے ہم کھل کے بولتے. سرکار نے فرمایا ایک دور آئے گا میرے صحابہ کو برا بلا کہا جائے گا، تو اس وقت تم وہ ہو گے تو کہنا تیرے شر پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام مخلوق کی تیری لعنت ہے. اور ایسے لوگوں سے نہ کھانا پینا، نہ ان سے دوستی کرنا، نہ ان سے نکاح کرنا. وہ بیمار پہ تو ان کی عیادت نہیں کرنا، مر گئے تو ان کا جنازہ میں پڑھانا، ان پہ لعنت کرنا جائز ہے.
सीधी बात बता रहा हूं मैं आपको, ये सीधी सीधी बात है। बात करना आइए, फिर किताब से बात करेंगे, बताता हूं। फिर यहां से लेके वहां तक किताबें रख के बताता हूं हमारे उलमा क्या क्या लिख रहे हैं, कैसी कैसी पीछे आंख निकल गए, ना पढ़े ना लिखे, ना मोहम्मद फाजिल होते, ना वैसे चल गया। तो ये हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की शान है। सहाबा, सरकार फरमा रहे हैं जहां मेरा सहाबा पर्दा फरमाएगा जिस जमीन पर, वो पूरा इलाके की शिफात करेगा क़यामत के दिन। सरकार सहाबी की शान बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे सहाबा को बुरा मत कहो, क्योंकि मेरे सहाबा की शान यह है कि तुम अगर ओहद बराबर सोना खैरात करोगे, ओहद बराबर सोना खैरात करोगे, और मेरे सहाबी एक मुट्ठी जौ खैरात करेगा, तो मेरे सहाबा की नेकी तक नहीं पहुंचेगा। अगर हम सारी उम्र इबादत करते रहे, खैर खैरात करते रहे, नमाजें पढ़ते रहे, उम्रे पे उम्रे करते रहे, हज को हज करते रहेंगे, मगर सहाबी ने एक जो सजदा किया है उसका मुकाबला गैर सहाबी नहीं करता। इसलिए हमारे उलमा ने फरमाया, उलमाए हक ने फरमाया, सहाबा का मुकाम इतना अजीम है कि गौसो ख्वाजा से भी बढ़कर सहाबी का मुकाम है, सहाबी का वो मुकाम है। इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक तो सारे सहाबा में अफजल है। देखिए सारे सहाबा काबिल तारीफ है, उनसे मोहब्बत रखना है, मगर सहाबा में भी दर्जे हैं। बदर के सहाबा पूरे सहाबा में अफजल, बदर के सहाबा से अफजल अशरे मुबशरा के सहाबा। इसी जमीन पर बैठकर सरकार दो आलम शासन ने फरमाया, ए अबू बकर आप जन्नती, ए उमर आप जन्नती, ए उस्मान आप जन्नती, ए अली आप जन्नती, ए अबू जर्रा आप जन्नती, आया साद बिन उखयास आप जन्नती, ए जुबैर आप जन्नती, आए तलहा आप जन्नती, ए साद आप जन्नती, ए अब्दुल रहमान बिन औफ आप जन्नती। सारे सहाबा को सरकार ने इसी सरजमीन पर रह के कहा, 10 सहाबा को कहा जन्नती है, उनके अमल को नहीं देखा, इन उम्र अमल से जन्नत में जाते। हाँ हम बोलते अमल तो है, सरकार के वसीले से जन्नत में जाते। हाँ। सरकार ने इसी जमीन पे ना उनके अमल देखे, यही जन्नत को अलॉटमेंट किया, तो अब बोलो सरकार जन्नत के मालिक है कि नहीं है? अभी बोले या रसूलल्लाह नहीं बोलना, मुख्तार कुल्ले मानना, ये देवबंदियों का अकीदा है, ये वहाबियों का अकीदा है कि या रसूलल्लाह नहीं बोलना, सरकार मुख्तार कुल नहीं है। अरे ये लेके जो फिर रहा ना, ये सैफुल्लाह रहमानी शैतानी, इसको लेके फिर रहा ना हो टोपी पहन के। हाँ, इन्हें खुद जो है सरकार के वसीले का ख्याल नहीं है, हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया, सदर बना दिया, ये खुद नहीं है। तो अब बताओ हम कहां जाना? इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, हम इनके उनके बोलने से हमारा अकीदा नहीं बदलेंगे। हम इमाम हुसैन के दामन को थामेंगे, हम गौसे आजम के दामन को थामेंगे, हम ख्वाजा गरीब नवाज के दामन को थामेंगे, मौला अली के दामन को थामेंगे, हम अबू बकर सिद्दीक के दामन को थामेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि देखो ये मेरे सहाबा की शान है, तो सहाबा की शान को भी मानेंगे, अहले बैत की शान को भी मानेंगे। आप बच जाइए, सरकार अब से इख्तियार वाले है कि नहीं आप बता दीजिए मेरे। सरकार बोले ये जन्नती 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 अशरे मुबशरा है, 10 सहाबा को सरकार ने ये कहा जन्नती अल्लाह कर दिया जन्नत, तो कौन करता? हमने यहाँ भाई क्या बोला, आपकी मर्जी में उनको दे देता हूं, तो आप बोलिए आप कौन है? तो अब बोलो कौन कर सकता है ये जन्नत आपकी है बोल के, जो जन्नत का मालिक है। इसलिए तो कहा कि आला हज़रत ने क्या कहा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और वहीब में नहीं मेरा तेरा। हाँ, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां आपके कब्जे इख्तियार में। यही सैफुल्लाह रहमानी दारुस्सलाम के जलसे में खड़े रहते बोला कि सरकार को कोई इख्तियार नहीं है, कोई उठ के आलिम ने बोला चमके। मैं आज तक उसकी वो करते आ रहा हूं, अभी तौबा भी नहीं करा, अब दूसरे को क्या बोले गुस्ताखी कर रहा बोलते, इन्हें खुद अंदर बैठ के गुस्ताखी कर रहा है, उसको लेके फिर रहा है इन्हें, तो बोलो सारा शहर गुस्ताखी में आजाम में आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए हमारे पे मुसल्लत हो गए। ये हिंदुस्तान में जो हमको को सताया जा रहा है, हम मस्जिदें तोड़ी जा रही है और हमारी दरगाहें गिराई जा रही है, कब्रिस्तान तोड़ा जा रहा है, मुसलमान को जुल्म ज्यादा की जा रही है, ये इसलिए कि सरकार की शान में गुस्ताखियां हुई।
صحابہ کی شان میں گستاخیاں ہوئی، اہل بیت کی شان میں گستاخیاں ہوئی، اولیاء کی شان میں گستاخیاں ہوئی. اس لیے جب کبھی بھی ایسے گستاخیاں ہوتی ہے، یہ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ اپنا عذاب نازل کرتا ہے اور ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے. ظالموں سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اہل سنت جماعت پہ ہو جائے. اس لیے تو سرکار عشرہ مبشرہ کے صحابی بدر کے صحابہ سے افضل، اور عشرہ مبشرہ کے صحابہ 10 ہے، ان 10 میں 4 افضل ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام. یہ 4، ان 4 میں بھی 2 افضل ہے. ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. پھر یہ 2 میں بھی پہلے ابوبکر صدیق افضل ہے. یہ ہے، یہ اس لیے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ. میں ہمارے صدر صاحب اس مسجد کے شانہ صاحب سے خواہش کرتا ہوں، امام صاحب سے، موضوع صاحب سے، اور ہمارے ممتاز بھائی سے خواہش کرتا ہوں، اگر ہماری مسجد میں جمعے کے خطبے دوسرے خطبے میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق نہیں پڑھ رہے ہیں تو پڑھنا شروع کر دو. جمعے سے لکھ لو. بہت سارے مسجدوں میں ہے، ہم جا کے بولے تو کتاب میں ویسے لکھا ہوا کہتے ہیں، مطلب کتاب میں ہے، آپ کے عقیدے میں کیا ہے پوچھا. ہم تو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ جا رہے تھے، صحابہ کا جلو تھا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق سے آگے آگے جا رہے تھے، سرکار وہیں روک دیے. ان خطیبوں کا کیا ہوگا میری سمجھ میں نہیں آ رہا. روک کے کہا، ہے ابو درداء کس سے آگے جا رہے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرکار صحابی کو روک رہے، کس سے آگے جا رہے ہو؟ سورج کسی ایسے شخص پر طلوع و غروب نہیں ہوتا جو ابو بکر سے زیادہ افضل ہو. یعنی اس کائنات میں انبیاء اور مرسلین کے بعد اگر کوئی افضل ہے ساری مخلوق میں تو میرے ابو بکر ہے، یار غار یار مزار ہے. یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار خود بتا رہے ہیں، وہ بھی صحابی کو تو پتا چل گیا. پھر ہم کھڑے رہ کے جملے بولنا نہیں بولنا. یہ اہل سنت جماعت کی علامت ہے. آپ کہیں جا کے بولو، کوئی بول رہا نہیں، ہم بول رہے ہیں تو لڑنے کو آ رہے ہیں. لڑنے کی چیز ہے یار یہ تو حق ہے نا، حق قبول کرنے کی طاقت نہیں. یہاں تو یہ حال ہو گیا ہے، مسجدوں میں لمبے سر آ رہے ہیں، حالانکہ ٹوپیاں رکھی جا رہی ہیں لیکن نہیں پہنے. پہلے تو تن کے آ رہے ہیں، نہیں پہنتے کہتے. تو یہ جتنے بدعقیدہ ہے نا، سنی ٹوپی پہنتا، بدعقیدہ جو ہے ٹوپی نہیں پہنتا، اس لیے اس کو مسجد سے نکال دینا. یہ شیطانیت پھیلا رہی. یہ پورے ٹوپی پہننا ادب ہے. فقہ میں یہاں تک آیا کہ اگر نماز کو ہلکا سمجھ کے ٹوپی نہیں پہنتا ہے تو نماز کا کفر ہو. نماز کو ایک آدھ خود کیا ہے کہ جب دیکھو لمبے چلا رہا، ٹانگا کر رہا، پڑھ رہا. ہماری مسجد میں آ رہا ہے کہیں کو بھائی، جاتے رہے عبادت خانے میں، کہاں پوجا خانہ کہا ہے کہ راجا، یہاں کہیں کیوں آ رہا؟ یہاں آ رہا. تو میں ہمارے مولانا صاحب امام صاحب سے بھی خواہش کرتا ہوں، جس کو دیکھے ٹوپی نہیں آ رہا ٹوپی پہن لو. بولی صدر صاحب سے بھی کہوں گا، ممتاز بھائی سے بھی کہوں گا، بولنا ہمارا کام ہے. یہ نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ لڑنے کی کیا بات ہے بھائی؟ پھر ہمارے کو بولے ہم سختی کر رہے تھے. اب یہاں سلام پڑھتے رہے تو قرآن لے کے بیٹھا. میں بولا قرآن کون لائے پوچھا میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں سلام ہو رہا ہے، بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا. میں بعد میں اس کو کیا بولا کہ قرآن پاک کون لا باوا ہے؟ تو رسول پاک ہے. تو پھر رسول کا احترام نہیں کرتے. پہلے قرآن نہیں آیا، پہلے رسول پاک آئے. پہلے رسول کو ماننا، بعد میں قرآن کو ماننا، بعد میں نماز پڑھنا. یہ ایسی آپ اور ہم کو حفاظت کرنے کی بات. ہم برے وقت سے گزر رہے ہیں، لہذا ہم سنی حضرات سے کہتے ہیں کہ بھائی خالی موذن امام پہ ذمہ داری نہیں ہے، آپ بھی ہے بازو والے کو بولنا ٹوپی پہنو گیا، آپ بھی بولنا سلام میں کھڑے رہو گیا. کیا قرآن پڑھنے، کیا نماز پڑھنے، تمہاری نماز قرآن قبول ہوتی سرکار کو چھوڑے تو. سرکار پہ بھیج رہے ہیں کہ ہمارے ماں دادا پہ سلام بھیج رہے ہیں، کھڑے رہنے تھے. اس لیے
پورے لوگ مل کے کریں گے محنت تو ہم کامیاب ہوں گے. میں تو ہماری مسجد میں آ کے ہمارے امام سے پوچھ رہے ہیں فاتحہ کہیں کو دے رہے ہیں, ہم سنیے دے رہے ہیں, تجھے کو کیا تکلیف ہو رہی. اب پہلی صف میں آ جاتا, اب جیسے ہی دعا کرتا رہتا نا لوگوں کو چھلانتے میں چلے جاتا, ابھی نہ دعا ہوئی نہ فاتحہ ہوئی. تو یہ فاتحہ کا دشمن پہلی صف میں آیا کیوں؟ میں رہا تو بولتا تو پہلی صف میں کہا کہ تیرے کو ارے بولنا آپ لوگ خاموش بننے سے میں سر پہ چڑھ رہا, انہیں آ کے ہمارا اپنا عقیدہ ہماری مسجد میں ٹھوس رہا. ہم جا کے کبھی اس کی مسجد میں جاتے ہیں, ہم تو سنی مسجد میں آتے, ہمارا انصاف کہ ہم کو بولے ہم جھگڑے لڑائی, ارے ہم تو امن پسند ہے, تو شرارت کر رہا. ہم کو معلوم ہے یہ ہندوستان ہے, ہر قسم کا آدمی رہتا, تو ہم خاموش بیٹھے تھے تو ہمارے سر پہ چڑھ رہا. جب سر پہ چڑھیں گے تو سر پہ اتارنا بھی نا, اور آپ لوگ خاموش بیٹھ جانے کی وجہ سے ہو رہا ہے. آ گیا کوئی بھی دشمن, صحابہ کا برداشت کر لے رہے, اہل بیت کا دشمن آ گیا برداشت کر لے رہے, اولیاء کا دشمن آ گیا, ہم یاغت بولے تو تیرا چہرہ کہیں کو بدل رہا ہے. تو غوث اعظم کو نہیں مانتا تو سنی نہیں ہے. ہماری علامت ہے یاغت بولنا, ہماری علامت ہے یا خواجہ بولنا. یہ ہندوستان میں اسلام آیا تو خواجہ کے ذریعے سے آیا, نہ تیری جماعت لائی نہ تیری تنظیم لائی. ہندوستان میں اسلام آیا اولیاء کی وجہ سے. چپے چپے میں اولیاء اللہ ہے, سارے اولیاء اللہ یا رسول اللہ بولنے والے ہیں, یا غوث بولنے والے ہیں سارے اولیاء اللہ. غوث میں بولے تو ولایت بھی نہیں ملتی. جتنے ولی ہیں غوث اعظم کی وجہ سے. پھر ہم وہ روک دینا, اور ہم لوگ ڈر کے نہیں, انہیں ویسی عقیدے کا ہے, ایسا ہے کہ یہاں کے چل ہماری کیا کرنے کا ہے, یہاں آنا ہے تو سنی رہنا نہیں, لڑائی جھگڑا. آپ کی دکان میں کوئی گھس گیا تو لڑتے نہیں, آپ چھوڑ دیتے. جہاں تو اپنا آدمی ہے بیٹھنے دو, انہیں بیٹھتا پھر آ کے پورا قبضہ کر لیتا. پھر یہاں بھی مسجد میں نہیں کرتے, اللہ کے گھر کی عبادت نہیں کرتے, آپ اپنے گھر کی عبادت کرتے, اللہ کے گھر کی عبادت نہیں کرتے, بدعقیدہ کو آنے دیتے. اس لیے اس کی بھی پابندی کیجیے. اور سرکار دو عالم فاصل میں کیا فرمایا, ان سے نہ نکاح کرنا, نہ ان سے کھانا, نہ دوستی کرنا, نہ ان کے جو ہے جنازے میں شریک ہونا, نہ انہیں مرے تو جانا, نہ عیادت کرنا, بلکہ ان کو لعنت کے مستحق ہے. یہ سرکار کا ارشاد سنا رہا ہوں, اور اس چیز کو غوث اعظم نے بھی کتاب میں لکھا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی شان میرے سے مت سنوا. مولا کائنات, امام المشارق والمغارب, مظہر عجائب الغرائب, ابو الحسن, ابو تراب, شہنشاہ ولایت, خاصم ولایت, حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا علیہ السلام کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا, سننے کی بات ہے, یہ بتاؤ کہ سب سے بہادر کون ہے؟ سب سے بہادر لوگوں سے پوچھا آپ نے, یہ بتاؤ کہ سب سے بہادر کون ہے؟ تو لوگوں کو معلوم حضرت علی مرتضی بہادر ہے, کیونکہ حضرت خیبر کے دروازے کو جو اکھاڑ کے پھینکا تو 80 لوگ نہیں اٹھا سکے. اب ان سے بڑا بہادر کون ہے؟ مرحب کو پٹک دیا تو اٹھ نہیں سکا, اتنا بڑا پہلوان. تو وہ لوگ بولے کہ بہادر تو آپ ہے, یا مولا بہادر آپ ہے. تو حضرت مولا علی نے کہا جواب غلط ہے. یہاں تو اکھاڑوں میں دیکھتے یا علی بول کے اٹھتے, پہلوان لڑا بھی تو یا علی بول کے لڑتا, اور علی بول رہے کہ غلط جواب ہے. ساتھیاں تو یہی بولے, آپ کے ماننے والے تو یہی بولے یا علی آپ بہادر ہیں. تو مولا علی بولے غلط ہے, جواب غلط. پھر کیا ہے, اب آپ ہی بتا دیجئے کون بہادر ہے. تو حضرت مولا کائنات امام المشارق والمغارب, یہ علی کے نام پہ سینہ ٹھوکنے والے سنو, ہاں یہ علی کا پہلا نمبر بولنے والے سنو. قوالوں کی بات نہیں چلتی یہاں پہ, قرآن و حدیث کی بات چلتی. سنو, حضرت علی فرما رہے اپنے لوگوں میں بیٹھ کے کہ سب سے بڑے بہادر ابو بکر ہے. یہ مولا کا ارشاد ہے. اب بولو ہم نے مولا کے چاہنے والے ہیں, یہ سینہ پیٹنے والے مولا کے چاہنے والے, ہم ہی مولا ہے کے چاہنے والے ہیں. تو سرکار
علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام نے کہا سب سے بڑے بہادر، اس کی دلیل بھی دی. کیا دلیل دی؟ کہ میں مقابلے کے آدمی سے لڑتا ہوں، اس کو چیخ پھاڑ دیتا ہوں. میرا نام حیدر ہے. حیدر بولتے وہ شیر جو شکار کو چیخ پھاڑ کے تباہ کر دے. حیدر ایسا ہے تو وہ ہے. سرکار فرمائے کہ میں مقابل کے آدمی سے لڑتا ہوں. مگر ہم نے بدر کے دن دیکھا، یہ دیکھا کہ 313 تھے، تلوار بھی برابر نہیں تھے. بدر میں اتنا بڑا معرکہ ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب کمان کرنا ہے تو سرکار کے لیے چھپر بنایا گیا. اب چھپر سرکار اس میں جلوہ فرما ہو کے کمان کریے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ سرکار کے سامنے حفاظت کے لیے گارڈ کون دے گا؟ کوئی صحابی نہیں آگے بڑھے، اکیلے ٹھہرنا تھا. مولا علی فرماتے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اکیلا ٹھہرے اور سرکار کی محافظت کرے. وہ محافظت کا جملہ بولنے کے لیے کر رہا ہوں. کوئی آگے نہیں بڑھا کہ سرکار کی خدمت سوائے ابوبکر صدیق کے. حضرت ابوبکر صدیق لنگی تلوار لے کے ٹھہر گئے. جو سرکار کی طرف آتا اس پر حملہ آور ہو جاتے تھے، مارتے تھے، حملہ کرتے تھے، اور سرکار دو عالم کی خدمت میں لگے رہتے تھے. سوائے ان کا کوئی نہیں ہے. تو اس لیے میرے سے زیادہ بہادر ابوبکر صدیق ہے. ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو کیا ہے؟ کبھی یہ بولے کبھی یہ بولے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھے یہ بتاؤ مولا علی ہم سے زیادہ علی کو کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ صدقہ ہے امام حسن حسین کا. سنو علی، خالی یا علی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. علی کی بھی ماننا، علی کو بھی ماننا. حضرت علی نے پوچھا ایک مرتبہ یہ بتاؤ آل فرعون کا ایمان افضل ہے یا موجودہ کس کا ایمان افضل ہے؟ تو لوگ بولے مولا علی ہم کیا مانیں، آپ ہی بتائیے. تو بولے انہوں پوچھے کہ آل فرعون کا ایمان افضل ہے یا ابو بکر کا ایمان افضل ہے؟ تو وہ لوگ پریشان ہو گئے. تو اس موقع پر بھی مولا علی نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر کا ایمان افضل ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر نے پہلے ایمان لایا. اس میں واقعہ سنایا. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا نے ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت مولا علی تو بچے تھے، 10 سال کی عمر تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق تو جوان تھے. جب سرکار نے اعلان نبوت کیا، یہاں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں میں آپ کو، بڑی دلچسپی میں باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر ایمان لائے، میں بولتا ہوں نہیں لائے. آپ بہت پریشان ہو جائیں گے. آپ ابو بکر ایمان نہیں لائے، پھر کیا ہوا؟ پھر مومن کیسے ہے؟ تو ابو بکر نے ایمان نہیں لایا، ایمان کا اعلان کیا ہے. جیسا سرکار دو عالم نے پہلے سے نبی ہے، سرکار اعلان نبوت کیا، اسی طرح ابو بکر نے اعلان ایمان کیا. ابو بکر پہلے سے ایمان والے. ارے بھائی ابو بکر کو سمجھنے کے لیے اولیاء اللہ غوث و خواجہ کی نظر چاہیے. حضرت علی سے کیوں بولو نہیں؟ اب روایت سنیے. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاروں میں کہا ابو بکر یاد ہے کیا؟ بولے ابو بکر ہو یاد ہے. بولے یہ اشارے کی بات چلی، یہ ہے رازداروں نے نبی، مزاج شناسان نبی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یاد ہے. تو لوگ پہنچے ہوئے کہ کیا یاد ہے؟ پوچھے کیا یاد ہے؟ تو کہنے لگے جب اللہ نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کہا
سرکار نے. تو سب سے پہلے تمام روحیں موجود تھی, سب سے پہلے بلا کہنے والی ذات ہمارے آقا اور آپ کے آقا کی تھی کہ بے شک تو ہمارا رب ہے. اللہ نے کہا الستو بربکم قالوا بلا, قرآن میں آنا. تو سب سے پہلے جنہوں نے کہا بلا وہ ذات گرامی اور ہمارے آقا خاتم النبیین سید المرسلین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یاد ہے جب اللہ نے کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں تو آپ نے سب سے پہلے کہا بیٹے آپ میرے رب ہیں. تو وہ جو روحانیت کا جو معاملہ تھا اس کو ابو بکر اس وقت موجود تھے. تو اب بولو نبی بھی تھے ابو بکر بھی تھے, اب ابو بکر نے ایمان کا اعلان کیا ہے, نہیں ہے. اب آپ سنیے مزے کی بات. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا اے ابو بکر کوئی بچپن کا واقعہ یاد ہے آپ کو تو سنا بولے. سرکار سننا چاہ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کوئی آپ کے بچپن کا واقعہ سنائیے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں 4 سال کا تھا, 4 سال کا تھا. میرے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے, اس وقت مسلمان نہیں تھے. یہ حضرت ابو بکر صدیق کا اعزاز ہے, یہ انفرادیت ہے, یہ خاصہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا کہ ان کی چار پشت بھی صحابی ہے. ان کی والدہ والد صحابی, خود صحابی, ان کے بیٹا بیٹی صحابی, ان کے نواز سے پوتے صحابی. 4 پشت حضرت ابو بکر سے ہے کوئی نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں ابو بکر کا پہلا نمبر. کس کا پہلا نمبر؟ ابو بکر کا, ابو بکر کا. ہاں یہ ہے, یہ بات حضرت علی بھی جانتے ہیں. علی حضرت علی خود فرما رہے ہیں, علی خود فرمان کہ ابو بکر کا پہلا نمبر ہے. تم کیا مولا علی کو مانتے؟ ڈھونگ مت کرو, یہ ڈھونگا بند کرو تم. تو میرے والد ابو قحافہ حضرت ان کا نام ہے عثمان. جب حضرت ابو قحافہ آپ کو پکڑ کے آپ کے والد 4 سال کی عمر میں بدھ کے پاس لے گئے جو انہوں مانتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق کو لے کے پکڑ کے جا کے بولے یہ بدھ کے آگے سب جھکاؤ, اس کی پوجا کرو. تو حضرت ابو بکر اکڑ گئے 4 سال کی عمر میں. اکڑ کے بولے بدھ کے سامنے, بولے تو خدا ہے, خدا ہے تو میں بھوکا ہوں کھانا دے. بولے اور وہ بدھ دیتا. پتھر کا کہہ رہا ہوں آج جا کے یہ مسلمان ہے رے, آپ کے عقیدے خراب کر رہے ہیں. میں آپ کو بول رہا ہوں, میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. استقبال کر رہے ہیں شرکیہ جلوسوں کا, اتنے بڑے بڑے وہ ٹینٹا لگا رہے ہیں, استقبال کر رہے کہتے ہیں بھائی, کہتے ہیں انہوں. ارے کہہ کے بھائی, ہاں سو دنیا میں چلیں گا وہاں پکڑے جائیں گے تو کدھر جائیں گے دوزخ کے سوا. بچوں بھائی ان لوگوں سے, ہاں یہ ہمارے نوکراں ہیں, ان کو نوکری کرو گے تو ہمارا عقیدہ خراب کر رہے ہیں. ہاں پیسے کما لے کے بہت کر لیں. سنو حضرت ابو بکر صدیق اسی عمر میں بدھ کو کہہ رہے کہ تو اگر خدا ہے تو مجھے کھانا دے. انہیں کچھ بھی نہیں دیا. پھر بولے اچھا تو خدا ہے, میرے کہنے کپڑے نہیں ہے کپڑے دے. انہیں کچھ بھی نہیں بولا. ایک بنڈا اٹھا کے بولے نہ تو میرے کو کھانا دیتا نہ کپڑے دیتا, کہتا خدا ہے میں مار رہا ہوں تو بچا لے اپنے آپ کو, میں تیرے کو مار رہا ہوں تو بچا لے. بولے اٹھائے بنڈا مارے, چکنا چور ہو گیا بدھ. اب آپ کے والد کو غصہ آ گیا, انہوں تو اس کی پوجا کرنے والے تھے. غصے میں آ کے بولے تم کیا کریں گے؟ تو بڑی ہی اچھے انداز سے سادے سے بولے جو آپ دیکھ رہے وہی کرا. آپ کو غصہ آ گیا آپ کے والد محترم کو, آپ ان کو گھسیٹتے ہوئے مارتے ہوئے گھر کو لائے. لا کے والدہ کو بولے تمہارا بیٹا کیا حرکت کرا, ہمارے بت پر پردہ مار دیا, ہم جس کو خدا بولے اس کو ہی مار دیا. یہ ہے ابو بکر کی شان. یہ رکھو شان تو کوئی ہمیں ڈرنا نہیں سکتا. استقبالہ کر رہے ہیں شرکیہ جلوس کے. ہاں سیاست ہے یہ, سیاست آپ کو خبر خراب کر دے رہی ہے آپ کی. ہاں سنو, تو آپ کی والدہ نے کہا
وہ بچے کو اس کے ہاتھ پہ چھوڑ دو, کچھ نہ بولو بچے کو. بولے کیوں نہیں بولنا, اتنی حرکت کری ہے, ہمارے بت کو مار دیا, کیوں نہیں بولنا؟ بولے اسی بات ہے, جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے تو میں گھر کا ہر کام اچھا کر لیتی تھی, جھاڑو دے لینا اچھا, بولی سے پانی ڈالنا, یہ کام وہ کام ہر کرتا تھا, بڑی آسانی سے کر لیتی تھی. میں جا کے بت کے سامنے جھکنا چاہیے تو یہ اکڑ جاتا تھا, میرے کو جھکنے نہیں دیتا تھا. اور پھر شکم میں سے آواز آتی تھی, پیٹ میں سے آواز آتی تھی, اے خاتون یہ بچہ کوئی معمولی بچہ ہے مت سمجھو, یہ بچے کی وہ شان ہے کہ یہ بچہ عتیق ہے. عتیق کہتے ہیں, سرکار کی حدیثیں بھی آپ متواتر حدیث ہے سرکار کی, سرکار نے ابوبکر صدیق کو عتیق فرمایا. عتیق کہتے ہیں دوزخ سے آزاد شدہ, جس میں دوزخ حرام ہو گئی ہے ان کو کہتے ہیں عتیق. تو کئی مرتبہ آپ حدیث میں پڑھیں گے تو کئی مرتبہ سرکار نے عتیق فرمایا. اب انہوں بولے ایمان برابر نہیں کرتے تو یوں چلے گئے 12 کے بھاؤ میں, ہم بچ گئے ان کے صدقے میں. اب انہوں جنت میں جا سکتے, سرکار بولے کہ دوزخ ان پر حرام ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو کئی مرتبہ کہا, اے ابوبکر دوزخ تم پہ حرام ہے, تم عتیق ہو, نار سے تمہارا چھٹکارا ہو گیا ہے. حدیثیں پڑھ لیجیے آپ. تو آواز آتی تھی یہ عتیق ہے, اور یہ جو ہے نا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہے. ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, ان کا جو ہے یہ رفیق ہے, اور آسمانوں میں ان کا نام صدیق ہے. اب انہوں گھر لے رہے یہ وہ باتاں, اور اللہ پہلے سے ان کو صدیق بنا دیا, پہلے سے وہ عتیق ہے, پہلے سے سرکار کے رفیق ہے. کہ یہ بچے کو کچھ مت کہو, یہ بچہ جب سے شکن میں آیا ہے نہ میں بت کے آگے جھک سکتی ہوں نہ کچھ کر سکتی ہوں, اور اندر سے آواز آتی ہے, کبھی کبھی تو ذکر کی بھی آواز آتی ہے. یہ شان ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور یہ شان حضرت ابوبکر صدیق کی ایسی ہے, اس لیے سرکار نے بارہا کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں, دوزخ سے آزاد ہیں, اور سب نے میری بات کو جھٹلایا, سب نے میری بات کو جھٹلایا, سب نے میری تکذیب کی. یعنی میں کہا میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں, سب لوگ بولے کہاں ہے آپ نبی بن کر جھٹلا دیے, لیکن سوائے ابوبکر صدیق کے میں نے کہا میں اللہ کا آخری نبی بن گیا ہوں بلا تردد. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا آپ اللہ کے بے شک نبی ہیں, ایمان لا لیا. تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضی شیر خدا نے پوچھا آل عمران کا ایمان بہتر ہے یا ابوبکر کا ایمان بہتر ہے, تو لوگ خاموش ہو گئے. حضرت علی مرتضی نے کہا کہ آل عمران سے بہتر ایمان ابوبکر کا ہے, کیونکہ جب حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب میں تو بچہ تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بتا سرکار کعبے طرف گئے تو مشرکین کعبہ, مشرکین مکہ نے مل کر سرکار پر حملہ کیا. اتنا حملہ کیا کہ سرکار کے گردن اقدس میں چادر ڈال کے گھسیٹنے لگے. سرکار تو اتنی چوتھ سے پورا حملہ آور ہو گئے, پورے کافرہ حملہ آور ہو گئے سرکار پر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا یہ مولا علی بیان کر رہے ہیں, ابھی میں کم عمر تھا, ابھی چھوٹا تھا, ابوبکر صدیق جوان تھے. ایسے موقع پہ سرکار کو گھیراؤ کر لیا گیا, سرکار پر حملہ کیا گیا, آپ کو چادر آپ کے گردن میں ڈال کے کھینچا کے جا رہا تھا. ایسے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اطلاع ملی, بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آپ کعبے کی طرف گئے اور لوگوں کو مارا, کسی کو ڈھکلا, کسی کو پیر مارا. اس طرح لوگوں کو جو ہے نا مار کے کہا کیا تم اس لیے اس ہستی مبارک کو پر حملہ کر رہے ہو اور ان کو مار پیٹ کر رہے ہو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بتوں کی پوجا چھوڑو, اللہ کو ایک مانو. یہ جب اعلان کیا حضرت ابوبکر صدیق نے تو سرکار کو انہوں چھوڑ دیے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق میں ٹوٹ پڑے, اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ حضرت ابوبکر صدیق لہو لہان ہو گئے.
آپ کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اور آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، جسم سے خون جاری ہو گیا، حالت یہ ہو گئی کہ اب سانس نکلنے میں چند ساتھ باقی رہی، اتنا مارا، اتنا بے دم کر دیا۔ جب یہ حالت دیکھی کافر بھاگے، آپ کے خاندان والے آئے، اٹھا کر لے کے گئے۔ اب سننے کی بات ہے، پورا خاندان جمع ہو گیا، اب تمام لوگ رہے کہ اب سانس نکلتی ہے، جب سانس نکلتی بے دم اتنے ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے میں پورے خاندان والے جمع ہو کر انتظار کر رہے ہیں۔ آپ آنکھ میں کھولے، بے ہوش ہو گئے۔ بہت دیر کے بعد، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد آپ نے آنکھ کھولی۔ آنکھ کھلنے کے بعد لب پہ کیا ہے یہ دیکھ، سنو آپ کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں بھائی؟ غور کیجئے، آپ تصور میں رہیے وہ منظر کو جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، وہ منظر کو سوچیے آپ کیا ہوا کہ سرکار کی تعین میں جانے کی وجہ سے اتنی مار پیٹ کھانی پڑی اور بے دم ہو گئے۔ ایسے میں سارا خاندان جمع ہو کے منتظر ہے کہ یہ آنکھ کھولیں گے کہ نہیں کھولیں گے، لیکن ایسے میں آپ نے آنکھ کھولی۔ آنکھ کھول کے سب سے پہلے ادھر ادھر دیکھ کے کہا، یہ بتاؤ کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ کیسے ہیں؟ بھائی لوگ بڑے محبت کے دعوے کرتے، جان نثار کرتے، وہ کرتے، مال کرتے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مال بھی قربان کر دیا، جان بھی قربان کر دی، ہر چیز رسول پاک پہ قربان کر دی۔ اتنا مال تھا، بڑے رئیس تھے، سارا مال رسول کے خدمت پہ قربان کر کے اسلام کی حفاظت فرمائی ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جلسہ کرے تو لوگ پوچھنا پھاڑ کریں، ان کی تو یہ ایمان ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سب سے پہلا سوال کیا تو آپ کی والدہ آگے بڑھے، والدہ آگے بڑھ کے کہنے لگے کچھ دودھ پی لو، کچھ تو پانی پی لو۔ آپ بولے نہیں اماں جان، پہلے میں رسول پاک کو دیکھوں گا، ایک گھونٹ ایک پانی کا گھونٹ نہیں لوں گا، ایک دودھ کا گھونٹ نہیں لوں گا جب تک کہ مجھے اپنی آنکھوں سے رسول پاک۔ والدہ سمجھائے، والدہ کتنی پیار نہیں کرتی ہوں گی، سمجھائے بیٹا دودھ پیو پھر دیکھ لینا، انہوں نے نہیں، قسم ہے اس خدا کی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زیارت کروں گا۔ آخر میں تب ہو کر آپ کی والدہ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بہن نے بلائے، ان کو معلوم تھا کہ اس دور میں چھپ کے رہتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جلوہ فرما ہے۔ تو آپ دونوں مل کر اٹھا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سرکار کے دربار میں لے کے گئے۔ جب سرکار کو نظر ملی تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہر تکلیف ہے، ہر تکلیف آپ پہ قربان ہے، آپ کو دیکھ لیا مجھے شاہد ہو گئی ہے۔ یہ ہے۔ اب آپ بولیے جب لڑنے گئے تھے تو رسول کا ہی تصور تھا، جب لڑ رہے تھے تو رسول کا تصور تھا، خیال رسول میں تھے، جب ہوش بھی آیا، ہوش میں بے ہوش بھی ہے تو خیال رسول میں ہے، ہوش بھی آیا تو خیال رسول ہی ہے۔ اب یہاں دیوبندیاں بولے کہ رسول کا نماز میں خیال آیا تو نماز نہیں ہوتی کہتے، تب ان کو ماننا ان کے پیچھے نماز ہوتی۔ اب میں بولا تو برا بول رہے، ارے ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، ان سرکار کے تصور کو بولے۔ جبکہ امام غزالی درجہ انوار احمدی میں بامی جامعہ اعلیٰ حضرت احمد رضا حافظ بریلوی بیرون سرکار ایسے سارے لوگوں نے لکھ دیا کہ نماز میں جب اتحیات پڑھے تو رسول کا خیال کریں۔ اب ان کو چلیں گے، ہم ان کے رستے پہ چلیں گے۔ اس لیے سرکار ابوبکر صدیق کو مولا علی نے کہا کہ میرے سے زیادہ افضل ابوبکر صدیق۔ حضرت ابو جیفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تابعی بزرگ ہیں، مولا علی کے گھر پہ آئے، آ کے کہنے لگے یا علی رسول اللہ کے بعد آپ افضل ہیں۔ سننے کی بات ہے، اسی مولا علی سے بات ہو رہی۔ یہ 1400 سال کے بعد کالے کپڑے پہن کے کیا بولیں گے؟ یہ تفضیلیاں، ان کو معلوم نہ سالوں علم بھی نہیں ہے، انہوں نے کتاب پڑھتے نہ کچھ کرتے، ان کو کیا معلوم علی کا نمبر پہلے ہے بول کے؟ علی بولو پہلا نمبر ابو بکر کا ہے۔ مولا علی کو آ کے وہ بول رہے ہیں رسول اللہ کے بعد آپ افضل ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے کہا یہ میں حضرت علی کی بات سنا رہا ہوں، میں آپ کو ان کی نہیں، ان سے نہیں، حضرت علی سے ڈائریکٹ بات ہے۔ تو حضرت ابو جعفر
تو سرکار مولا علی علیہ السلام نے کہا ہے ابو جعفر تم واقف نہیں ہے، میں افضل نہیں ہوں رسول پاک کے بعد، رسول پاک کے بعد افضل حضرت عمر، حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے۔ اور اس کے بعد کہا ابو جعفر یہ بات نہیں کرنا، یاد رکھو میری محبت، مولا علی بول رہے میری محبت اور ابو بکر عمر کی بغض ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ وہ ہے شاہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی خود کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے ابو بکر عمر پہ فضیلت دے گا میں 80 کوڑے ماروں گا۔ اب 80 کوڑے کاریں گے پورے لوگ، یہ تفضیلیاں بھی سن لو، یہ آج کل کے مشائخ بھی سن لو، وہ اجمیر کے مجاورہ بھی سن لو۔ اجمیر میں جانا مشکل ہو گیا، علی والے کہتے ہیں، ارے علی والے ہم ہیں، پیسے بٹورنے کو ہے، اصل میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ کے دشمن ہے، اور جو ابو بکر صدیق رضی اللہ سے دشمنی کرے گا سرکار فرما رہے ہیں کہ وہ دوزخ میں جائیں گے۔ سن لو آپ پوری حدیثوں کا خلاصہ بیان کرو، میں ورنہ ایک ایک حدیث پڑھ کے سنا سکتا ہوں میں، وقت ہے زیادہ ہو گیا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کاروبار کو جانا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ سنیے مولا علی کا ارشاد ہے، مولا علی کے شہزادے امام زین العابدین علیہ السلام، میں انہوں اہل بیت بول رہا ہوں، ان سے بڑا اہل بیت کون ہے؟ امام زین العابدین سے پڑھ کے، ہاں اہل بیت کے امام ہے نا، امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ ہاں ایک شخص آگے کہنے لگا آپ حضرت ابو بکر عمر کا کیا مقام ہے؟ بولا کیا منزلت ہے ابو بکر اور عمر کی؟ حضرت زین العابدین اس وقت مسجد نبوی میں تھے، پلٹ کے سرکار کی درگاہ کی طرف، گنبد شریف کی طرف، گنبد خضرا کی طرف پلٹ کے بولے جو مقام وہ ہے نا یہی مقام ہے ابو بکر عمر۔ آج بھی ابو بکر عمر کہاں ہے؟ بولیے کون سا ہے پہلو؟ اس لیے آگے حضرت زین العابدین سے ایک شخص نے سوال کیا حضرت ابو بکر عمر کے بارے، ابو بکر کے بارے میں بولو، تو آپ نے کہا ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھا، تو اس نے بولا ایسے ذہن کے لوگ تھے اس دور میں، آج پلیتا بڑھ گئے ہیں اس دور میں، تو حضرت زین العابدین نے کہا کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں، انہوں نے بولا ہاں کہ آپ بھی ان کو صدیق بولتے ہیں، تو آپ نے کہا ہاں وہ صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے، جو ان کو صدیق نے کہا وہ جھوٹا ہے، یہ ہے۔ اور جا تو پہلے ابو بکر عمر سے محبت کر، ابو بکر عمر کی محبت اہل بیت کے دل میں اگر یہاں سے لے کے یہاں تک بولوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا سید کون ہے؟ وہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کی کتاب ہے کشف المحجوب، اور جہاں جا کے حضور غریب نواز نے چھلا کیا، داتا گنج بخش علی حجوری لاہور میں درگاہ شریف ہے، وہاں حضرت غریب نواز نے چھلا کیا، مراقبہ کیا، اس کے بعد کہا گنجے بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، وہ ذات ہے۔ اب بتا رہا نہیں یہ چشتیوں کو بڑا حماقت کریں علی علی بول کے، بات اس سے بڑے چشتی کون ہوتے تھے؟ غریب نواز تو چشتیت پہلی، انہوں داتا کے پاس بیٹھ کے چلا کر رہے ہیں، اور وہ داتا کشف المحجوب میں لکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رسول پاک کے بعد افضل ہے، افضل الخیر الانام، وہ سرکار ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اور لکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق امام الصوفیہ ہے، اور انہوں بول رہے ہیں کہ وہ روحانی خلافت نہیں تھی، وہ تو انتظامی خلافت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کو حضرت عمر سے لے کے بحرالعلوم سرکار تک، حضرت عمر اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ تک، حضرت امام احمد رضا حضرت احمد رضا خان رضی اللہ عنہ کے، اور مودی سے دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ، یہ سارے اولیاء، پورے اولیاء کا نام نہیں گنا رہا ہوں میں، اس سے اندازہ لگاؤ، یہ سارے کے سارے اولیاء اللہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر کی امامت و خلافت
قطعی ہے، اور وہ سرکار کے بعد اول ہے۔ اس واسطے سرکار نے فرمایا امامت اور کی باطل جہاں صدیق اکبر ہے، کوئی امامت نہ کرے ابو بکر صدیق کی موجودگی میں۔ اس لیے سارے صحابہ، سارے اولیاء اللہ، سارے بزرگ، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت ساری مخلوق پر ہے۔ یہ عقیدہ غوث اعظم کا ہے، یہ عقیدہ خواجہ غریب نواز کا ہے، یہ عقیدہ داتا گنج بخش کا ہے، یہ عقیدہ حضرت امام عینی کا ہے، یہ عقیدہ امام خستلانی کا ہے، یہ عقیدہ امام غزالی کا ہے، یہ امام عقیدہ بکری کا ہے، یہ حضرت بکری علیہ رضی اللہ عنہ کا ہے، یہ عقیدہ سارے محدثین کا ہے، یہ عقیدہ امام اعظم کا ہے، یہ عقیدہ امام مالک کا ہے، یہ عقیدہ امام شافعی کا ہے، یہ عقیدہ امام احمد حنبل کا ہے۔ ایک مرتبہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ایک مرتبہ ایک شخص آیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس، رافضیوں سے دور رہو آپ، یہ تبدیلیوں سے۔ آج کل کے مشائخین قوالی سن کے بول رہے ہیں علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر نہیں ہے۔ علی نے خود فرما دیا ہے کہ پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے فرما دیا پہلا نمبر ابو بکر کا ہے۔ امام باقر نے کہا پہلا نمبر ابو بکر کا ہے۔ امام جعفر صادق نے کہا پہلا نمبر ابو بکر کا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کا ارشاد سنا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی۔ امام جعفر صادق نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، جس طرح میں اپنے دادا مولا علی کی شفاعت کا امیدوار ہوں۔ امام جعفر صادق نے کہا جس طرح میں مولا علی کی شفاعت کا امیدوار ہوں، اسی طرح میرے نانا امام ابو بکر صدیق کی شفاعت کا امیدوار ہوں۔ اگر میں ابو بکر کی توہین کروں، امام جعفر صادق کہا رسول اللہ میری شفاعت نہ کرے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں میاں تم کدھر ہے؟ کہہ کے مشائخ ہے، کہہ کے سید ہے، میں سید ہوں، میں ان کی اولاد ہوں، میں ان کی اولاد ہوں گے تم کس کے لیے اولاد؟ مگر یہ بتاؤ کہ ابو بکر صدیق کو پہلا نمبر مانتے کہ نہیں مانتے؟ خلیفہ بلا فضل مانتے کہ نہیں مانتے؟ یہ احسان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا مصلی دے دیا۔ 17 نمازیں پڑھائی حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار کی موجودگی میں۔ ہاں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت تعریف ہوئی اس دنیا سے تشریف لے جانے کی، تو سرکار ابو بکر صدیق نے کو کہا کہ میری جگہ ابو بکر کو دو۔ جب بلال نے اذان دی سرکار کا انتظار کر رہے تھے تو سرکار نے کہا ابو بکر کو کہو امامت کرے۔ حضرت ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے باپ رقیق القلب ہے، آپ کے مصلی پہ ٹھہر نہیں سکتے، تو آپ نے کہا یہ یوسف کے عورتوں کی طرح باتیں مت کرو، مصلی ابو بکر کو دو، کیونکہ ابو بکر جہاں ہے وہ کسی کی امامت کر ہی نہیں سکتی۔ سرکار نے کھڑا کر دیا، انہوں نے اعتراض کر رہے ہیں روحانی امام۔ اب بولو نماز روحانیت سے تعلق رکھتی کہ نہیں رکھتی؟ انہوں کون بولنے والے؟ کہیں کہ ڈاکٹر، کہیں کہ پروفیسر، کہیں کہ عالم، کہیں کہ مشائخ، کون دی ان کی حیثیت کیا ہے؟ سرکار نے امامت دے دی اور علی مرتضیٰ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب یہ روحانی خلافت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور حضرت علی نے ان کے ساتھ مشورے دیے، ان کا ساتھ دیا۔ اب ابو بکر صدیق کا یہ احسان ہے دوستو، مختصر سمجھانا، کل کے جلسے میں آ جانا آپ لوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی وجہ سے آج ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد آباد ہے، صدقہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ ہم سارا پہ ٹوپی ہے، ابو بکر صدیق کا صدقہ ہے۔ چہرے پہ داڑھی ہے، ابو بکر صدیق کا صدقہ ہے۔ مسلم پسند اللہ کی بات کرے، ابو بکر صدیق کا صدقہ ہے۔ شریعت کی بات کرے، ابو بکر صدیق کا صدقہ ہے۔ دینی مدرسے قائم کرے، ابو بکر صدیق کا صدقہ ہے۔ طریقت اور خانقاہوں کی بات کرے، یہ ابو بکر صدیق کا صدقہ ہے۔ مدرسے قائم کرے، یہ ابو بکر صدیق کا صدقہ ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، یہ ابو بکر صدیق کا صدقہ ہے۔ ان سے اپنی محبت کو اٹوٹ رکھیے۔ سرکار نے جب امامت دے دی تو کسی نے انکار نہیں کیا، اور سرکار نے ان کو کھڑا کر کے بتا دیا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے جانشین ہے۔ اس لیے حضور امام اہل سنت عارف باللہ محسن دکن فضیلت جنگ حضرت سیدنا حافظ محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نے لکھ دیا ہے مہا اسلام حصے ششم میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رسول پاک کے سجادہ نشین ہے۔ اور اسی لیے تو ہمارے حضور استاد العلماء والمشائخین امام الاسلام شمس المفسرین
ہر فن مولا، مفسر، محدث، وقی، عثمانیہ یونیورسٹی کے صدر شعبہ دینیات، پروفیسر، ساری دنیا اس زمانے میں ان کی شاگرد تھی. حضور بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت اللہ 72 برے میں جن کی درگاہ ہے، آج بھی درگاہ سے فیضان ہے. حضرت نے تو لکھی دیا محمد مصطفیٰ کا جانشی. ادھر بانی جامعہ کہہ رہے ہیں سدا جانشین، ادھر بیرون کہہ رہے ہیں جانشین، غوث اعظم کہہ رہے ہیں جانشین، خواجہ کہہ رہے ہیں جانشین، داتا کہہ رہے ہیں جانشین. تو تمہارے پہ منہ پہ لقوا مارا ہے، تم کیوں نہیں کہتے نہیں ایسا نہیں ہے، وہ روحانی خلیفہ نہیں ہے، وہ فلاں نہیں ہے، فلاں نمک نہیں ہے، تم فلاں نہیں ہے. ہم تو ابو بکر صدیق کو روحانی خلیفہ بھی مانتے ہیں، انتظامی خلیفہ بھی مانتے ہیں. یہ شامت ابو بکر صدیق کی ہے. میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات اتنی دیر تک یہ وقت ضائع نہیں گیا. یہی ہماری نجات کے لیے کافی. اس لیے بھائی 22 جمادی الثانی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال مبارک کا دن ہے. اپنے گھروں میں 22 جمادی الثانی کو فاتحہ دلائیے. مسجد میں بھی فاتحہ رکھیے. صدر صاحب، ممتاز صاحب، سمجھے، کیونکہ یہ فاتحہ، یہ علاقہ حیدرآباد کی جو ریاست تھی نا، کرناٹک، مہاراشٹر و کتوگلم تک وتا کھمم ہم پوری ریاست میں تھی. عثمان علی خان اس کے پورے بادشاہ تھے. عثمان علی خان کے استاد بانی جامع نظامی، انہوں ہے شیعوں کی طرف عثمان علی خان کا رجحان. ایسے بادشاہ کی وزارت کرتے ہوئے حضور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ نے ساری ریاست میں خلفائے راشدین کی فاتحہ منعقد کی. آپ کو بھی یاد ہوگا، جو بھی میری عمر کے قریب ہے یا عمر والے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ہماری ہر مسجد میں 22 جمادی الثانی کو حضرت ابوبکر صدیق کا یوم مناتے تھے، فاتحہ دیتے تھے. ہم چھوٹے رہتے تھے تو اس زمانے میں ہماری مسجد میں چائے کلچا دیتے تھے. ہم بولتے تھے کلچا چائے مل رہا. قرآن خوانی ہوتی تھی، بیان کرنے والے بیان کرتے تھے، نہیں کرے تو سلام ہوتا تھا. کلچا چائے بوندی تقسیم کرتی تھی. آج بھی وہ منظر دیکھا، یہ احسان ہے بانی جامعہ کا. آج بھی مکہ مسجد میں 22 جمادی الثانی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی جاتی ہے اور فاتحہ ہوتی ہے. تو ہمارے ہر گھر میں خود فاتحہ ہوتی تھی. ہر گھر میں فاتحہ ہوتی. یہ جو پکوڑے آ کے، یہ دیوبندیاں، یہ وہابیاں، یہ شیعت، یہ رافضیت، یہ کیا تفضیلیت مل کے گٹنڈا ہو کے یہ پورے کے پورے ہمارے سے ہمارے اصول چھین لیے. ہم خاموش بیٹھ گئے. انہیں آگے بولا سلام نہیں پڑھنا، آپ سن لیے. کیوں نہیں پڑھنا پوچھنا اس کو. انہیں بولا فاتحہ نہیں دینا، آپ سن لیے. انہیں بولا 11ویں نہیں کرنا، آپ سن لیے. انہیں بولا درگاہ کو نہیں جانا، آپ سن لیے. ارے درگاہ کو تو خود سرکاریں معلوم گئے. آپ ان کے کان کو کوشش کریں کہ سرکار، ان کی عقل میں نہیں آتا. حضرت امیر حمزہ کی درگاہ کو نہیں گئے سرکار. وہ بھی تو درگاہ ہی ہے نا. حضرت امیر حمزہ سرکار وہاں جاتے تھے ہر 4 سے دیکھو. اس لیے ہم درگاہ کو بھی جائیں گے، یا رسول اللہ بھی بولیں گے، یا غوث بھی بولیں گے، یا ابوبکر صدیق بولیں گے، یا علی بولیں گے. اس لیے 22 جمادی الثانی اتوار کے دن آ رہی ہے. اپنی مسجد میں بھی فاتحہ مقرر کیجئے اور اپنے گھروں میں بھی فاتحہ مقرر کیجئے تاکہ سرکار خوش ہو جائے، سرکار کی خوشی کے لیے. اور 22 جمادی الثانی اتوار کے دن آ رہی ہے تو ہمارا مرکزی جلسہ، کل کا جلسہ مسجد محمودیہ ریال کی مسجد کشن باغ میں ہو رہا ہے. آپ تشریف لائیے. وہاں بھی 7:30 کو ہے نماز، 7:30 کو نماز ہے. آپ تشریف لائیے. دیگر باتیں وہاں ہوں گی. اور اتوار کے دن آپ کو دعوت نامے دیے جا رہے ہیں. آپ کو دعوت نامے دیے جا رہے ہیں. میں امید رکھتا ہوں کہ بھائی آپ کو میری تقریر اچھی لگی نہیں لگی؟ یہ باتیں بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے؟ بولیے. آپ کو غلط تو نہیں بولانا ہے، میں کسی کے خلاف نہیں کرا. ہاں، جو ابوبکر کے صدیق کے خلاف ہے اس کے خلاف ہو جاؤ. صحابہ کے مخالف کے خلاف ہو. ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. ہم اہل سنت الجماعت ہیں اور یہ اللہ کی قدرت ہے. میرے کو ایک دن یہاں جمعے میں میں دیکھا، بڑی میرے کو خوشی ہوئی. ہمارے ایڈوکیٹ صاحب بولے میں درگاہ کو جا رہا ہوں. بولا ہم کے درگاہ والے نہیں ہیں، ہم بھی چلتے. بولا تو میں ان کے ساتھ گیا. یہاں محمد ثانی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہے تو ہمارے ممتاز بھائی آئے، ہم سلام پڑھے. میرے کو بڑی خوشی ہوئی. دیکھیے آپ، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ قائم رکھے ہوئے ہیں.
ایسے لوگوں کی قدر کرنا. ہاں ایسے لوگ قابل قدر ہیں جو جا کے سلام پڑھتے ہیں, فاتحہ دیتے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. دیکھو بانیہ جامعہ اتنے بڑے عالم ہونے کے بعد کیا ضرورت تھی کہ ان کو فاتحہ مقرر کرنے کی, مگر وہ جانتے تھے یہ بنیاد ہے, جو فاتحہ دینے والا کبھی بھٹک نہیں سکتا. یہ جانتے تھے حضرت. اور ایسے ایسے اچھوتے مضمون باندھے ہیں حضرت نے, آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے تو معلوم گا. یہ لوگ سمجھا رہے ہیں, پڑھ لے رہے ہیں, ان کا احساس باریک کیا ہو تو کھا لے رہے, مگر باریک باتیں نہیں بتا رہے. سمجھے؟ ہم بتا رہے تھے بولے ان کو کیا ضرورت ہے, میرے کو ضرورت ہے, ولی ہے اللہ کے, میں تو ان کی باتیں بتاؤں گا. میں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے تو دائرے کی باتیں بتاتا ہوں, ان کو بھی مانتا ہوں, بانی جامعہ کو بھی مانتا ہوں, بیرون سرکار تو میرے آقا ہے, مسجد سے دخل کو بھی مانتا ہوں. بڑے بڑے احسانات ہیں ہمارے بزرگوں کے, انہوں نے ہمارے کو یہ بات بتائی. اور جتنے نقشبندی ہیں تمام کے تمام حضرت ابوبکر صدیق کے احسان کو ماننا چاہیے, کیونکہ جیسا چشتیوں کا سلسلہ حضرت علی سے نکلا, اسی طرح قادریوں کا, شتاریوں کا, اور آپ کے نقشبندیوں کا اور مزاریوں کا سلسلہ ابوبکر صدیق سے ہے. ہاں سمجھے, وہ بھی روحانیت رکھتے ہیں. اس لیے ہمارے حضرت بیرون سرکار نے فرمایا طریقہ قادری, نقشبندی اور شتاری مداریوں کا اعلیٰ رہنما اور رہبر صدیق اکبر. سن لیجئے, آپ کی باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ دوسروں کو بتائیے, آپ لوگ کو نہیں معلوم وہ باتیں بتا رہا ہوں, ورنہ میں سیدھی سادھی تقریر کر کے گزر رہا تھا. میرے کو ایسی تقریر کرنا نہیں آتا. جو بات ہے ڈنکے کی چوٹ پہ, اگر کسی کو اعتراض ہے تو ابھی پوچھ لو آپ, ہاں نہیں تو افضل گنج میں آ کے پوچھو. کہاں پوچھتے بولو, میں تو پیدل پھرتا ہوں. میں ایسا نہیں ہوں کہ ہاں بیٹھ کے وہاں پر میرے ساتھ دو آدمی مسلم پہ رہنا, انہوں نعرے تکبیر مارنا, نہ نعرے تکبیر مارو نہ دو پیسے نظر آنا, تو ہم کچھ نہیں لیتے. ہم یہ لیتے ہیں کہ آپ ہم سنی رہے اور کل سرکار کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے. جنت ملے گی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نعرہ لگانے سے, مولا علی کا نعرہ لگانے سے. اس لیے آپ ہمارا دعوت نامہ پڑھ لیے ہوں گے, آپ پڑھیے, گھر گھر پہنچائیے, خود بھی آئیے. آپ کے واٹس ایپ پہ, آپ کے فیس بک پہ, آپ کے انسٹاگرام پہ, جو آپ کر سکتے ہیں اس کو پھیلائیے. آپ بھی خود تشریف لائیں گے نا بھائی. اتوار کے دن 11 بجے جامع مسجد افضل گنج میں مرکزی جلسہ ہے انشاءاللہ. اور باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کی جائے گی. آپ سے میری کو امید ہے کہ آپ میری دعوت قبول کرے ہوں گے. آپ اتنی دیر آپ تشریف فرما رہے, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ سلامت رکھے. ہمارے ممتاز بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ہمارے امام صاحب کا, موذن صاحب کا, اور صدر صاحب ہمارے صدر استقبالیہ آئے, مسجد کی نگرانی بھی کر رہے ہیں. ہمارے جماعت مرزا شاہ نواز بیگ قاضی ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ صاحب اپنا وقت نکال کے آئے مسجد میں, یہاں پرمیشن دیے. آئندہ بھی انشاءاللہ ایسے جلسے ہوتے رہو نا بھائی, کیا بول رہے ہیں آپ, کرنا نا, جلسے کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اگر آپ کا تعاون رہے گا, اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے, اللہ ہر جائز مقصد آپ کو پورا کرے. کھڑے جائز صلاۃ و سلام. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا حبیبی یا محمد, یا رسول اللہ احمد, ذات پاک تو ممجد, جلوہ گاہ نور سرمد, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. الغیا سے جان جانا ہو گیا ہے ہند زندہ, تیرا حسرت سناخا ہے جدائی میں
پریشان یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیگ دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام آپ صدیق ہے افضل الخلق ہے آپ کی ہر فضیلت پہ لاکھوں سلام جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام ثانی غار ہے ثانی قبر ہے ایسی شان رفاقت پہ لاکھوں سلام جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام آپ کے کاندھے ہیں مصطفیٰ ہیں سوار ایسے جوش محبت پہ لاکھوں سلام جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام دین کے دشمنوں کا صفایا کیا آپ کی عزم و جرت پہ لاکھوں سلام جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام غوث و خواجہ ادب کرتے ہیں آپ کا آپ کی شان و عظمت پہ لاکھوں سلام جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام ہم پہ بھی کیجئے ایک نگاہ کرم آپ کی چشم رحمت پہ لاکھوں سلام جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام ایک سراج ہی نہیں ساری محفل کہے خاندان صداقت پہ لاکھوں سلام جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام ربنا تقبل منا الفاتحہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین یا اللہ یا پاک پروردگار عالم تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی اعلیٰ اور اصحاب کے صدقے میں خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ملائکہ کائنات سیدنا علی مطہر شیر خدا علیہ السلام سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا کے صدقے میں امام حسن علیہ السلام کل اہل بیت صحابہ صحابیت کے حضور پیران پیر غوث العظم سید رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور خواجہ قاجیاں عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی کریم ناصر کے صدقے میں حضرت حماد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں حضور بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ کے صدقے میں میرے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے ناقابل معافی گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم پر رحم و کرم کے دروازے کھول دے، ہم کو آنے والی بلایات آفات حادث و بیماریوں سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ہماری عمر دراز فرما، صحت و تندرستی عطا فرما،
ہر بلا آفت مصیبت دور فرما دے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے روزگار سے لگا دے. جن کے کاروبار نہیں چلے ان کے بہتر کاروبار چلا دے. یا اللہ جن کی لڑکیاں شادی کے خواہاں ان کی شادی کا اہتمام فرما دے. جو لڑکے لڑکیاں پڑھنے ان کو کامیابی عطا فرما. یا اللہ جو جس پریشانی میں ان کی پریشانی دور فرما دے. یا اللہ ہمارے دشمنوں پہ ہمیں غلبہ عطا فرما. یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارا آخری وقت بہتر فرما دے. یا جب ہم مر رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو سامنے ہمارے آقا ہو سرکار کا دیدار کرتے کرتے ہمارا دم نکل جائے. یا اللہ ہم کو قبر کے عذاب سے بچا, دوزخ کی آگ سے بچا, میزان پر صراط سے آسانی سے گزار دے, اور جو کوثر کے پیالے عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما. مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مسلمانوں کے بزرگوں کا, مسلمانوں کی مساجد کا, مسلمانوں کے علاقوں کی حفاظت فرما میرے مولا. یا اللہ ہم کو مٹا دینا چاہ رہے ہیں, اللہ تو ان کو مٹا دے میرے مولا. یا ہم پہ کرم فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما, غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. ہم پر جو ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کے پنجے مڑوڑ دے میرے مولا. یا اللہ ہم پر رحم فرما, کرم فرما. ہم سے جو غلطیاں ہوں گی معاف فرما دے میرے مولا. یا اللہ جو جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو سلامت رکھ میرے مولا. اور جو فوت چکا ہے ان کی خبر میں نور و سکینہ نازل فرما. ہم پہ رحم فرما, ہم کو اپنی حفاظت میں ملے. یا اللہ اس مسجد میں پہلی مرتبہ جلسہ ہوا ہے, اللہ تیرے محبوبوں کے ایسے جلسے ہوتے رہے. ہمارے جناب مرزا شاہ نواز بیگ صاحب کی عمر دراز فرما, ان کو صحت عطا فرما, ان کی حفاظت فرما, ان کو ان کے دشمنوں اور مخالفین پہ غلبہ عطا فرما, اور ان کو ہر مقدمے میں کامیابی عطا فرما. جو بھی ان کا ساتھ دیا اللہ ان کو بھی خیر و خوبی عطا فرما, اور اسی طرح مسجد میں اچھے کام کرنے کا موقع عطا فرما. ہم پر رحم فرما, کرم فرما, ہم کو اپنی پناہ میں لے لے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.